اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان رجم زدہ، ددکارا ہوا، مردود، اس کی شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ پناہ دینے والا ہے، یہ پناہ لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر تعوذات کا شمار کیا جائے تو 10 قسم کے تعوذات ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا زوال نعمتک، یا اللہ تیری نعمت کے زوال کے خلاف تیری پناہ لیتا ہوں۔ وتحول عافیتک، تیری عافیت کی تحویل ہو جائے، عافیت کی جگہ مصیبت آ جائے، اس کے خلاف پناہ لیتا ہوں۔ فجاءت نقمتک، تیرا اچانک ناراض ہونا، غصہ کرنا، اس کے خلاف تیری پناہ لیتا ہوں۔ وجمع سخطک، تیری ہر قسم کی ناراضگی کے خلاف تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وعجز والکسل بخل والجبن غلبۃ الدین قہر الرجال۔ یعنی اتنے زیادہ آپ کے تعوذات ہیں، یا اللہ میں اس مصیبت کے خلاف بھی تیری پناہ لیتا ہوں، اس کے خلاف بھی تیری پناہ لیتا ہوں، اس کے خلاف بھی تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو جو پناہ مانگنے والا ہوتا ہے وہ بندہ کمزور، اور جو پناہ دینے والا ہوتا ہے وہ اللہ غالب مضبوط۔ تو جب آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور نبی ایک نہیں، اللہ خالق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پناہ کا محتاج جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، قوت والا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تمام قسم کی بیماریاں، ہر قسم کے مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعوذات جمع کریں تو اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی ایسی بیماریاں، ایسے وائرس جو لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی پناہ مانگتے تھے۔ ہم پیشگی ٹیکے لگواتے ہیں، وہ ٹیکے نہ جانے کیا کس طرح سے آتے، کیسے ان کو سنبھالا جاتا ہے اور کس سوچ کے ساتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے وہ نہایت ہی سادہ، نہایت ہی سستا اور نہایت ہی بے ضرر قسم کا طریقہ ہے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے جنون ہو جائے۔ جنون کیا ہوتا ہے؟ یا تو فزیکل دماغی بیماری کی وجہ سے انسان کا جو حافظہ ہے یا اس کا توازن برقرار نہیں رہتا، یا پھر شیطان کی شر کی وجہ سے جنون جن سے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مخبوط ہو جاتا ہے اور اپنے ہوش کھو دیتا ہے، ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو کسی بھی عقل مند کے لائق نہیں ہیں۔ تو فرمایا میں ایسی کیفیت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جذام، جلدی بیماریاں ہر قسم کی، اس کے خلاف میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ والبرص، یہ بھی جلدی بیماری ہے۔ وسیع الاسقام، یا اللہ آئندہ بھی جتنی ایسی بری بری بیماریاں آئیں گی
ان سب کے خلاف میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے اللہ پھر اس کو دعا قبول کر کے پناہ دیتا بھی ہے۔ تو ہمیں ان تعوذات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ اکبر، اے اللہ میں کفر اور فقیری کے خلاف تیری پناہ مانگتا ہوں، میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں اور میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں۔ عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی احتمال ہے ہی نہیں ذرا برابر بھی کہ ایسا کچھ ہوگا، ان کی نگرانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ سے کفر کے خلاف پناہ مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لینا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ مجھے دین سے پھر جانے سے بچا لینا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما کر رکھنا۔ تو اخلاقی بیماریاں، عقیدے کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، سب کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ صبح شام کے اذکار میں سے بھی ہے، یہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اور اندازہ لگاؤ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم فتنۃ المسیح الدجال محیا والممات، یا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے، یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے، یا اللہ قبر کے فتنے سے بچا لے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اندازہ لگائیں، ہر چیز، اس جہان کی ہر قسم کی مصیبت، عالم برزخ کی ہر قسم کی مصیبت، قیامت کے دن کی ہر قسم کی مصیبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ بیماریوں سے تعلق رکھتی ہو یا ہمارے کسی اپنے عمل کی شر سے تعلق رکھتی ہو۔ آپ اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یا اللہ مجھے میرے اعمال کی شر سے بچا لینا اور مجھے ایک دوسرے کے اعمال کی شر سے بھی بچا لینا۔ شرور انفسنا، ہمارے نفس کی شر سے بھی ہمیں بچا لینا۔ اندازہ لگاؤ، ہر نفس میں ایک شر ہوتی ہے، مجھے اس سے بچا لینا، اور دوسرے بھائیوں کی شر سے بھی مجھے بچا لینا۔ سب کے خلاف ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ کس قدر شدید ضرورت ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرضی عبادات پوری کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، رہی صحیح کسر نفلی عبادت سے نکل جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر روایت لمبی ہے فَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب یہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ مقام اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے بعد، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد جو شخص اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ یہ بلڈ پریشر اور یہ شوگر اور یہ ایسی بیماریاں جو مصیبت بنی ہوئی ہے معاشرے میں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف پناہ مانگیں، اللہ ہمیں پناہ دے گا اور ہمیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر نماز کے بعد، ہر وقت سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ دعائیں سیکھنی چاہیے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔